آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ لوگوں کی خاطر اس کو ناراض نہ کیا کریں۔ آپ اس کی ایک مان کر دیکھیں، وہ آپ کے لیے کیسے کیسے راستے بناتا ہے، جبکہ لوگوں کی خواہشات کا پیالہ کبھی نہیں بھرنا۔ آپ ان کے لیے کچھ بھی کر لیں، نظر ان کو وہی آنا ہے جو آپ ان کے لیے نہیں کر پائے۔ زندگی کو اللہ کی حدود میں رہ کر گزاریں، آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے کچھ چھوڑ کر تو دیکھیں اور پھر صبر کریں، وہ آپ کے صبر کے بدلے میں آپ کو بہت وقت لگائے گا۔ یہ دنیا بھی دھوکہ ہے اور یہاں کے لوگ بھی آپ کا ہمیشہ ساتھ نہیں دیں گے۔ خود کی قدر کریں، خود کو جہنم سے بچائیں، لوگوں کی خاطر رب کے احکامات سے منہ نہ موڑیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم انشاءاللہ سورۃ ملک کی آخری 10 آیات کا لفظ بلفظ اردو ترجمہ اور مختصر تفسیر سمجھیں گے۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم ربنا زدنا علما، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور۔ امن ھذا الذی، یا کون ہے وہ جو یرزقکم رزق دے گا تم کو، ان امسکا اگر تھام لیا مطلب روک لیا، رزقہ اس نے رزق اپنا، بل لجو بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں، فی عتوٍ سرکشی میں، ونفور اور بھاگنے میں۔ اگر وہ اپنا رزق بند کر دے تو بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق عطا کر سکے، اس کے باوجود وہ سرکشی اور بیزاری پر جمے ہوئے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ افمن یمشی، کیا پھر جو چلتا ہے، مکبا سرنگوں ہو کر، سر جھکا کر مطلب، علی وجہہ اپنے چہرے پر، اہدی زیادہ ہدایت یافتہ ہے، امن یمشی یا جو چلتا ہے، سویا سیدھا، علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بھلا جو شخص اپنے منہ کے بل اوندا چل رہا ہو وہ منزل تک زیادہ پہنچنے والا ہوگا، یا وہ جو ایک سیدھے راستے پر سیدھا سیدھا چل رہا ہو؟ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ قل کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، هو الذی وہ ذات ہے، انشأکم جس نے پیدا کیا تم کو، وجعل اور بنائے اس نے، لکم السمع تمہارے لیے کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلا ما کتنا تھوڑا، تشکرون تم شکر ادا کرتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم لوگ شکر تھوڑا ہی کرتے ہو۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون۔ قل کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، هو الذی اللہ وہ ذات ہے، ذرأکم جس نے پھیلایا تم کو، فی الارض زمین میں، والیہ تحشرون اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کے پاس تمہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، متیٰ کب ہے، هَٰذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اگر ہو تم سچے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔
قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ قل کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انما العلم بے شک علم عند اللہ اللہ کے پاس ہے، وانما اور بے شک انا نذیر میں ڈرانے والا ہوں، مبین کھلم کھلا ظاہری طور پر۔ کہہ دو کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے اور میں تو بس صاف صاف طریقے پر خبردار کرنے والا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ كَفَرُوا وَقِیلَ هَذَا الَّذِی کُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ۔ فلما پھر جب رَأَوْهُ وہ دیکھ لیں گے اس کو، زُلْفَةً نزدیک، سیئت بگڑ جائیں گے، وجوہ الذین چہرے ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وقیلا اور کہہ دیا جائے گا، ھذا الذی یہ ہے وہی چیز، کنتم تھے تم بہ اس کے ساتھ، تدعون تم تقاضا کرتے۔ پھر جب وہ اس قیامت کے عذاب کو پاس آتا دیکھ لیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جو تم مانگا کرتے تھے۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ قل کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارأیتم کیا دیکھا تم نے، ان اہلکنی اللہ اگر ہلاک کر دے مجھ کو اللہ، ومن معی اور اسے جو میرے ساتھ ہے، او رحمنا یا وہ رحم کرے ہم پر، فمن یجیرو تو کون پناہ دے گا، الکافرین کافروں کو، من عذاب علیم دردناک عذاب سے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کہ ذرا یہ بتلاؤ کہ چاہے اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرما دے، دونوں صورتوں میں کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ بہت سے کافر یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کا دین ختم ہو جائے گا، چنانچہ وہ آپ کی وفات کا انتظار کر رہے تھے، جیسا کہ سورۃ طور میں بھی گزر چکا ہے۔ یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ چاہے اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے ساتھیوں کو ہلاک فرمائے یا ان پر رحم فرما کر انہیں فتح عطا فرمائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لیکن اس سے تمہارے انجام پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں صورتوں میں کافروں کو عذاب سے ضرور سابقہ پڑے گا۔ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا فستعلمون من هو في ضلال مبین۔ قل کہہ دیجئے ہوا وہی الرحمن رحمان ہے، آمنا به ایمان لائے ہم اس پر، وعلیہ توکلنا اور اسی پر توکل کیا ہم نے، فستعلمون پس عنقریب تم جان لوگے، من ہوا کون ہے وہ جو، فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں ہے۔ کہہ دو کہ وہ رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، چنانچہ عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہے جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ قل ارأیتم کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے، ان اصبح اگر ہو جائے، ماؤکم پانی تمہارا، غورا خشک گہرا، فمن یأتیکم تو کون ہے جو لائے تمہارے پاس، بماء معین بہتا پانی۔ کہہ دو کہ ذرا یہ بتاؤ کہ اگر کسی صبح تمہارا پانی نیچے کو اتر کر غائب ہو جائے تو کون ہے جو تمہیں چشمے سے ابلتا ہوا پانی لا کر دے دے،
جب یہ بات طے ہے کہ پانی سمیت ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے، تو آخر اس کے سوا کون ہے جو عبادت کا مستحق ہو، اور کون سی وجہ ہے جس کی بنا پر اس کی اس قدرت کا انکار کیا جائے کہ وہ انسانوں کو زندہ کر کے انہیں جزا یا سزا دے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔